کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی جو ہیں وہ اس وقت یورپ کے ایک دورے پہ ہیں، جہاں پہ فرانس میں انہوں نے ایمنل میکرون سے ان کا ایک پرسنل سا تعلق بنا ہوا ہے، پھر جرمنی گئے، پھر ایک نارڈک سمٹ انہوں نے کی، ڈنمارک، آئس لینڈ، اوپر سب ممالک سے وہ ملے ہیں نارڈک سمٹ میں، جو اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں ان سے بھی ملے ہیں۔ تو پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف جو کہہ رہے تھے کہ ہم جو انڈیا نے جو بین کیا عید پریڈز گیدرنگز پہ کشمیر میں، ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ وہ کیسے دیکھتے ہیں کہ کشمیر کا جو ایشو ہے یا جو اب پاک بھارت تعلقات ہیں وہ کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، جبکہ انڈیا کو گلوبل اوپننگز مل رہی ہیں۔ انڈیا جو ہے وہ یورپ کے ساتھ جس طرح الائن ہے، امریکہ کے ساتھ جس طرح الائن ہے، ایون کہ مڈل ایسٹرن ممالک کے ساتھ، یو اے ای کے ساتھ $100 بلین کا ایک معاہدہ کیا، جہاں پہ ہم جا کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں $3-4 ارب دیں، اور یو اے ای کی ایک ٹیم پاکستان آ رہی ہے پاکستان کی اکنامک کنڈیشن کو مانیٹر کرنے کے لیے، تاکہ اس حساب سے ہمارے لیے وہ کوئی بیل آؤٹ پلان دے سکیں۔ یہ نریندر مودی صاحب کے وزٹ کو اور جو پاکستان کی ڈیپینڈنس ہے مڈل ایسٹرن ممالک کے اوپر ویزا وی جو پاکستان کی پالیسی ہے کشمیر کو، اس کو کس طرح سر اینالائز کرتے ہیں سر؟ انڈیا کیا کام کر رہا ہے اپنا کہ وہ دن بہ دن جو ہے وہ پروگریس کر رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے اپنے مقاصد کے لیے۔ آپ ان کے مقاصد سے اتفاق کریں یا اختلاف کریں، یا آپ کو اچھے لگیں یا برے لگیں، لیکن وہ کنسسٹنٹلی آگے بڑھتا جا رہا ہے روش پہ چل کے۔ تو اگر اس کو صرف کنڈیم کرتے رہیں گے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ اس سے انڈیا پہ فرق پڑتا ہے اور نہ انٹرنیشنل کمیونٹی اس کا کوئی نوٹس لیتی ہے۔ اب پاکستان کی سچویشن یہ ہے کہ حکمران خود کہتے ہیں کہ بھائی ہم فائنینشلی تباہ و برباد ہیں۔ سعودی عربیہ جو ہے وہ اس نے راضی ہو گیا کہ آئندہ کئی سالوں میں آپ کو 8 ارب دے گا، تو آپ جشن بنا رہے ہیں پاکستان میں، اور عمران خان کو تانے دے رہے ہیں کہ اس نے پتہ نہیں ڈرائیونگ بھی کر کے تو کوئی 2 ارب لیا تھا، تو آپ نے بغیر ڈرائیونگ کیے اتنے ارب کا وعدہ لے لیا۔ جب آپ کی سچویشن یہ ہو گئی فائنینشلی، از بیکمنگ اے جوک، آپ ایک لافنگ سٹف بن رہے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر۔ اب سویڈن یا ناروے میں جا رہے ہیں ایز اے انڈین پرائم منسٹر، تو ان کو بھی پتا ہے کہ انڈیا میں کتنی بڑی مارکیٹ ان کے لیے کھل رہی ہے اور کتنی بڑی اپرچونیٹیز ان کے لیے کریٹ ہو رہی ہیں۔ ملک میں پیس ہے، بزنس ہو رہی ہے، اوپن نیس ہے، ون ونڈو قسم کی جناب اپرچونیٹیز ہیں نئے بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے۔ تو ایک فارورڈ لوکنگ قسم کی نیشن ہے، اس کے ساتھ ہمارا بھی مقدر۔ اس کی نسبت جب آپ پاکستان کی بات کرتے ہیں تو ایک ڈپریسنگ قسم کی پکچر جو ہے، ڈارک ڈپریسنگ پکچر آتی ہے کہ نہیں جی وہاں تو قانون ہی ایسے ایسے ہیں، ایک پرمٹ ایک بزنس کھولنے کے لیے 6 مہینے چاہیے، 20 لوگوں کو پیسے دینے پڑتے ہیں، کلرکوں کی گردن میں سریات دیکھیں، سڑکوں کی حالت دیکھیں، کس ہوٹل پہ بندہ ٹھہرے گا، انویسٹمنٹ کی گارنٹی کیا ہے، وہاں تو وہ 2-2 ارب ڈالر کے لیے جو ہے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ اتنے بڑے پیسے ہم لا کے وہاں پہ کیسے ڈالیں؟ اب یہ دیکھیں جو جن کمپنیز یو اے کی کمپنیز نے جا کے انڈین جو جموں کشمیر میں انویسٹمنٹ کی ہے وہ کتنی ہے۔ اب اتنی بڑی انویسٹمنٹ کا رسک کسی ایسے ملک میں کیسے کیا جا سکتا ہے جو 2 ارب ڈالر کے لیے لوگوں کی گاڑی تک چلانے کے لیے تیار ہو جائے جس کا حکمران۔ تو اس لیے کہ میں بی جے پی کو آر ایس ایس کے ساتھ جوڑ کے جو 2 ڈیفرنٹ قسم کی اینٹیٹیز ہیں، تو پتہ نہیں انڈیا کو وال سے لگا دوں گا، کہیں وال سے لگا انڈیا، بلکہ اس کے برعکس پوری دنیا نے یہ سننے کے باوجود تفصیل سے آر ایس ایس کی کہانی جو عمران خان صاحب نے اتنے تسلسل کے ساتھ ہر ماز پہ سنائی، وہ سننے کے باوجود انہوں نے انڈیا کو ہر ماز پہ گلے لگایا۔ وہ اور کسی اور کو چھوڑیں، اس کہانی کے عین درمیان میں جو یہ آپ کی گلف سٹیٹس ہیں جن کو آپ برادر اسلامی ملک کہتے ہیں، انہوں نے مودی صاحب کو بلا کے وہ ایوارڈ دیے جو کبھی خود انہوں نے نہیں لیے۔ اب یہ ہوتے ہیں عقل مندوں کے لیے اشارے جن کو سمجھ کے تو بندے کو آگے قدم اٹھانا چاہیے، اب ہم وہ سمجھتے نہیں۔ اب اس کا ٹویٹ دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ پریس فریڈم انڈیکس میں پاکستان 12 پوائنٹ نیچے چلا گیا، اور ہم 18 پوائنٹس جو ہے وہ نیچے آ گئے ڈیموکریٹک اس فریڈم میں، اور پریس فریڈم، اور عمران خان صاحب پریس فریڈم کے چیمپئن بنے ہوئے تھے۔ جو فریڈم انڈیکس ہے وہ انڈیا اور سری لنکا اور بنگلہ دیش، ایران اور چائنا سے بھی وہ کہہ رہے ہیں نیچے ہے اس وقت۔ جی